ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کاکروچ تھیری، دا کاکروچ تھیری۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ بتانے سے پہلے کہ یہ تھیری ہے کیا اور اس کے جو آگے اس کی ایکسپلینیشن دینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ تو اس کے بعد آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو کاکروچ تھیری۔ تو اب یہ کاکروچ تھیری جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیری ہے، آپ سنیں گے، آپ کو اس کے لیے آپ کے لیے اس میں ایک بہت کچھ ہے لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو کہانی بھی سناتا ہوں کہ ایک جو ہے ایک بزنس ایگزیکٹو تھے جو یہ انڈین امریکن، تو وہاں ان کا نام تھا سندر پچائی۔ تو سندر پچائی یہ ایک دفعہ ایک ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ریسٹورنٹ میں انہوں نے جو ویٹر تھا اس کو کہا کہ کافی لے کے آؤ میرے لیے۔ تو یہ جب کافی کے لیے یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کافی آئے، تو کافی آ گئی، انہوں نے ابھی کافی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ سامنے کچھ گروپ تھا ایک عورتوں کا، اور وہ شاید کوئی پارٹی وغیرہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو جب وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی تو اچانک سے کہیں سے آواز سے اڑتا ہوا یا کسی طرح سے بھی یا چھت سے یا کہیں سے ایک کاکروچ اڑتا ہوا آیا اور وہ ایک عورت کے ایسے کپڑوں کے اوپر یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، یعنی اچھلنا کودنا شروع کر دیا اس طرح کہ بچاؤ بچاؤ مجھے، جان چھڑاؤ اس سے، یہ کھا جائے گا، یہ ہے وہ۔ اچھا، وہ اتنی تنگ ہوئی اتنی زیادہ کہ اس نے جان چھڑا لی، لیکن وہ کاکروچ جو ہے نا جب اس نے ایسے پھینکا تو وہ اڑ کے دوسری عورت پر جا کے گر گیا۔ تو اب دوسری عورت نے بھی، وہاں پر سارے لوگ موجود تھے اور وہ پورا گروپ بھی تھا، اب اس نے بھی اسی طرح سے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے کاٹ ڈالے گا، بچاؤ مجھے۔ وہ پینک ہو گیا تھا، اتنے سارے لوگ ڈسٹرب ہو گئے، اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا اور ایسے ہلا گلا کہ یہ کرو وہ کرو۔ اچھا، اب وہ بائی چانس یہ ہوا کہ اس نے بھی جب اس کو ایسے جھٹکا تو وہ تیسری عورت پر جا کے گرا۔ اچھا، اب تیسری عورت نے بھی بالکل اسی طرح کا سین کیا کہ جیسے پہلے تو چیخ مارنا ڈر کے گھبرا کے، اور پھر ایسے ہسٹیرک مینر میں شور کرنا کہ بچاؤ اس سے، جان چھڑاؤ، یہ کاٹ کھائے گا، یہ کدھر آ گیا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا تھا، ویٹر بیٹھا ہوا جو تھا وہ سندر پچائی جو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سارا معاملہ دیکھتے دیکھتے تیسری عورت جو تھی اس نے جب اس سے ایسے جان چھڑائی، جھٹکا اس کو، تو وہ جا کے وہاں پر ویٹر کے اوپر جا کے گر گیا۔ اچھا، ویٹر کے اوپر جب جا کے گرا تو ویٹر نے دیکھا کہ اب تو یہ میرے کپڑوں پر آ گیا ہے، تو اس نے کیا ہوا، وہ بڑے پرسکون انداز سے کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ایسے گرا ہوا تھا تو اس نے یعنی اس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو بڑا کمپوز کیا، اس نے بڑا ایسے آرام سے ایک لمبی سی سانس لی۔ پھر اس نے اس کاکروچ کو اور اس کے بیہیویئر کو کہ یہ اب میرے اوپر آ کے بیٹھا ہے تو اب یہ کرے گا کیا، تو اس نے اس کو آبزرو کیا، اس کا بیہیویئر۔ اس کے بعد اس نے بڑے آرام سے اس کو کسی بھی طرح کسی چیز سے پکڑ کے، تو اس نے کوئی شور نہیں کیا، اس کو اس ریسٹورنٹ سے باہر پھینک دیا۔ اچھا، اب یہ سارا دیکھ رہا ہے وہ جو بزنس ایگزیکٹو ہے، وہ سارا یہ دیکھ رہا تھا، جو سندر پچائی ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے ایک ایسے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس نے اپنے جو دماغ سوچ کا انٹینا ادھر پھیرا، تو اس نے ایک بات سوچی کہ یہ اتنا یہاں پر جتنا پینک تھا، جتنا شور شرابہ ہوا، جتنا یہ جو تھا سارا، تو یہ اس کی وجہ جو ہے یہ کاکروچ تھا یا یہ جو یہاں پر خواتین ہیں یہ تھیں۔ تو پھر اس نے سوچا کہ اگر اس کی وجہ کاکروچ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ویٹر کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، شور کرنا چاہیے تھا، چیخ مارنی چاہیے تھی، ڈسٹربنس کریٹ کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاکروچ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ خود کو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ عورتیں جنہوں نے اس کاکروچ کی وجہ سے شور کیا تھا، تو یہ جتنے بھی عورتیں تھیں بنیادی طور پر یہ ان کی انیبلٹی تھی، ان کا کاکروچ کا ان پر آ کر گرنا ایک سچویشن تھی، اور اس سچویشن کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتی، یہ ان کی انیبلٹی تھی۔ وہ جو ویٹر تھا اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی کہ اس نے اس کو ہینڈل کر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ
یہ جو شوٹنگ ہے، جو میرا باپ مجھ پر غصہ کر کے کبھی مجھ پر چلاتا ہے، کبھی ماں مجھ کو ڈانٹتی ہے کسی وجہ سے غصہ کرتا ہے، کبھی بہن بھائی ڈانٹتے ہیں، کبھی دوست مجھے ڈانٹتے ہیں، کبھی مجھے جو گھر میں ہوں تو مجھے گھر والے ڈانٹتے ہیں، بڑے ڈانٹتے ہیں، سارے ہسبینڈ وائف ہیں تو ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں، یا باس جو آپ کو ڈانٹتا ہے، یا کوئی آپ کو ٹیچر ہے تو وہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شاید ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتی جتنا کہ میری انیبلٹی سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، جو میں اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ہینڈل کر پاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ریئیکشن ڈسٹرب ہے. ہمیں اب فرق کیا تھا ان 3 عورتوں کی ریئیکشن میں اور ایک ویٹر کے ریئیکشن میں؟ تو اس عورت نے ریئیکٹ کیا تھا، اور وہ جو ویٹر تھا اس نے ریسپانڈ کیا، اس نے ریئیکٹ نہیں کیا. یہی فرق ہوتا ہے ریئیکٹ کرنے میں اور ریسپانڈ کرنے میں. کوئی آپ کو آپ کے ساتھ کوئی کچھ برا کرتا ہے، کچھ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کی غیبت کی، کسی نے حسد کیا، کسی نے آپ کے خلاف بات کی، کسی نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہے. تو اچھا، آپ کے ساتھ میں ہوتا کیا؟ آپ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سے مختلف ہے. وہ ایونٹس ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد سیاسی ایونٹس ہو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد مذہبی ایونٹس ہو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد معاشرے کے اکنامکس کے حوالے سے ایونٹس ہو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کے علاوہ جتنے بھی باقی سارے جو بھی آپ کو لگتا ہے نا دنیا میں اچھے، سارے وہ بھی ایونٹس ہیں، جو کچھ برا ہے وہ بھی سارا ایونٹس ہے. اب ایونٹس بذات خود ایک ایونٹ ہے، وہ اس کاکروچ کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر آپ نے ان عورتوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرنا. جب بھی آپ کسی سچویشن کو زندگی میں ریئیکٹ کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. ریئیکشن، فوراً ریئیکٹ کرنا، اور جلد بازی کرنا، یہ دونوں چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس ویٹر کی طرح رہنا ہے. کہ ویٹر کا کیا کمال تھا؟ اس نے ریئیکٹ نہیں کیا، اس نے ٹائم کا انتظار کیا، سکون سے کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو کمپوز کیا، لمبی سانس لی، سچویشن کو آبزرو کیا، خود کو بھی اس نے آبزرو کیا، اپنے دماغ میں بھی کچھ سوچا کاکروچ کے بارے میں، اور کاکروچ کا ریئیکشن، اس کا بیہیویئر بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کو بڑے آرام سے پیچھے کر دیا، جان چھڑا لی. کوئی رولا بھی نہیں ہوا، کوئی وہاں پر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی، کوئی کسی طرح کا شور شرابہ، کوئی اس نے چیخ نہیں ماری. تو یہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے آپ کو. تو اس نے پھر سندر پچائی نے کہا کہ یار یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط سچویشن ہیں، جتنے بھی گندے لوگ ہیں، جتنی بھی گندی سچویشن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ساری کاکروچ سے، وہ کاکروچ ہیں سارے. تو ہم نے جو ہمیشہ رہنا ہے تو اس ویٹر کی طرح رہنا ہے کہ ہم نے اس کو کبھی بھی اس کو بڑے سکون سے ہینڈل کرنا ہے. یعنی زندگی میں کاکروچ کا آپ کے اوپر گرنا یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا، مسائل کا آپ کی طرف آنا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ ان مسائل کی طرف رسپانڈ کیسے کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح وجہ سے خوش نہیں ہوتے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے ساتھ پازیٹیو ہوتی ہے یا ان کی طرف اس کا اچھا رویہ ہوتا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اپنا رویہ ہر چیز کی طرف پازیٹیو ہوتا ہے اور اس ویٹر کی طرح ہوتا ہے. تو آپ نے اس ویٹر کی طرح اپنی زندگی میں اپنے رویے کو پازیٹیو رکھنا ہے. باقی ایونٹس کے جو کاکروچ ہے وہ گرتے رہتے ہیں اور آپ نے صرف ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور یہی زندگی کا لیسن ہے. اور اسی تھیری کو کہتے ہیں کاکروچ تھیری.